کیسے شیخ صاحب او آئی سی کے اجلاس میں مذمت اور جنگ بندی کی بات ہوئی ہے. ہمارے آرمی چیف وزیر خزانہ صاحب یعنی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ اس وقت موجود بھی ہیں جی ترکی میں بھی. نیتن یاہو ہٹلر یہ تمام چیزیں کہی گئی ہیں ترکی کے صدر کی جانب سے. مجھے بتائیں کیا مسلمان ایک ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ اور پاکستان اس اتحاد کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ 56 ممالک کی جو فوج ہے اس کا کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ ایران کے معاملے پہ تو جو او آئی سی ہو رہی ہے تو آلموسٹ سارے مسلمان متحد ہیں اس پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے ایک ننگی جارحیت کی ہے ایران کے خلاف اور یہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور بیٹھ کے معاملات کو ریزالو ہونا چاہیے. یہاں تک تو مسلمان ممالک جو ہے اور ان کا بالکل دباؤ ہے. پاکستان بھی ان ممالک کا حصہ ہے اور اس میں شامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو ریسنٹلی ہمارے فیلڈ مارشل کی جناب عاصم منیر کی بات ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے اس خطے کے لیے. اور اس میں خاص طور پہ جو 45 منٹ کی میٹنگ 135 منٹ تک محیط ہوئی، وہ آگے بڑی ایکسٹینڈ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ ایران کو جتنا فیلڈ مارشل سمجھتے ہیں بہت کم لوگ اتنا سمجھتے ہیں اور ان سے لیا گیا سپورٹ لی گئی، ان کا سمجھا گیا ان معاملات کو. اس کے بعد 2 ہفتے کا تعطل بھی ہوا. اب یہ ساری باتیں جب تسلسل آپ ملائیں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا ایک بہت اہم رول ہے اس پورے معاملات میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ جو انہوں نے ایسکلیشن کی ہے اور جس طرح حملہ انہوں نے کیا ہے اس کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے اور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نیگوشیٹ ہونا چاہیے. اور اسلامک کنٹریز کا بھی جو اہمیت ہے آپ کے سامنے آئی جائے گی، لازمی ہے کیونکہ ہمارا بہت بڑا رول ہے تمام. شیخ صاحب میں نے کچھ منطقیں آپ سے پوچھنی ہے حکومت کی، مگر میں اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا کوشچن کرتا ہوں. دیکھیں امریکہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہے، جرمنی، فرانس، یہ لوگ برطانیہ، یہ سارے کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہیں. ٹرمپ کھل کر حمایت کر رہا ہے کہ اسرائیل کو ان کی بیسس پر ایران پر حملہ کرنا چاہیے اور بالکل صحیح کر رہا ہے، بلکہ اس کو ایکسیلنٹ ورک دیا گیا ہے. ایسے موقع پر پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبیل انعام کے لیے باقاعدہ طور پر نامزد کر دیا ہے. اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ تھوڑا آپ پولیٹیکل ذرا آنسر کریے کہ گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اچھا کیا ہے پاکستان نے جو نوبیل پرائز کے لیے کیا. دیکھیے 2 جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے ہمارے اپنے خطے کی 1.5 ارب کی آبادی، دنیا کا چوتھا حصہ 25% دا ورلڈ پاپولیشن جنگ میں تھی اور دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور جو جنگ انہوں نے بند کروائی ہے اس میں بہت بڑا رول ہے ان کا اور اسی کا شکریہ کیا ہے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کا. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے خطے میں اگر یہ جنگ جاری رہتی تو کیا ہوتا پاکستان کا اور یہ جو 150 کروڑ کی آبادی کا جو خطہ ہے ان میں کیا معاملات رہتے. تو بالکل کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے اور کشمیر کا بار بار انہوں نے ذکر کیا. کشمیر کا مسئلہ تو بالکل ایک طرف سرد خانے میں چلا گیا تھا نا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو انہوں نے بار بار کشمیر کا ذکر کیا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جنگ جاری رہے گی. اور پھر انہوں نے اپنی ٹریڈ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ جو ملک اگر میری بات نہیں مانے گا اس سے ہم ٹریڈ بند کر دیں گے. ایک بہت بڑا ویپن استعمال کیا گیا، پہلی بار یہ ویپن استعمال ہوا ہے. ہم نے بڑا اچھا کیا ہے. انہوں نے عالمی طور پہ ایک 25% آپ کا پوائنٹ آ گیا نا، بڑا خوفناک جنگ ہو رہی تھی. پوائنٹ میرا ایک عوامی سا سوال اس کے ساتھ ہی بریک ہے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہم نوبیل کے لیے نامزد کرتے؟ اور اگر ایران کے اوپر حملہ کر دیا جس سے متعلق کہا جا رہا ہے تو پھر یہ نامزدگی ایک بہت بڑا کوشچن مارک بھی تو ہو سکتی ہے نا پاکستان کی طرف سے.